السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف ہوئی۔ وہ لوگوں کو گناہوں سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے ہیں۔ دوستو، ایک وقت آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کیا اور لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے۔ لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کو کہا کرتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکامے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لوگ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کیا کرو، اسی کے حکم پر چلا کرو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز اور روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو وہ کہا کرتے تھے۔ زکوٰۃ دینے کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے۔ پاک صاف رہنے کو لوگوں سے کہتے۔ حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے کہ 1000 سے زیادہ بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے، ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچی۔ فرشتوں میں کانافوسیاں شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت اسرائیل انسان کی شکل میں ادریس علیہ السلام کے ساتھ میں کئی دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر اور انہوں نے روح مبارک کو قبض کر لیا اور ان کی روح مبارک کو ان کے قلب میں ڈالی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمت کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر آئیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
کہ تقاضے کے طور پر موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا اور تمہیں میں سے اس میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا اور اس رحیم کریم اللہ کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا ہے اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکلے گا نہیں۔ میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، کیا ہوا رنگ تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت ان کی نظر قدموں پر رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا۔ اور آپ نے فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو 3 آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرے عالموں سے، تیسرا دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے ایس کی کرواہٹ جیسی ہے، عالموں کے حقیر سمجھنے سے دین کو نقصان ہے، اور دوستوں کا ہلکا پن بے مربتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جماؤ پیدا کرے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کی کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔